وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل قدر سامعین اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، اس تعلق سے آج اللہ کی توفیق سے 7واں درس ہے. آج ہم جو کچھ جانیں گے، سمجھیں گے، یا جو اصول آج پڑھیں گے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کا تعلق پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، بلکہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا اصول یہ ہے جو ہم جانیں گے کہ دعوت دین میں کامیابی کا ضابطہ کیا ہے. دین کی جب ہم دعوت دیتے ہیں، کسی کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، غلطیوں سے اس کو روکتے ہیں، تو اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کو کیسے روکنا چاہیے، کن کاموں سے روکنا چاہیے، کن کاموں سے نہیں روکنا چاہیے، اور منکرات کے مراتب کیا ہیں، معروف کے مراتب کیا ہیں، کہاں انسان کو ایک اسٹینڈ لینا چاہیے اور کہاں یہ ہے کہ انسان اس میں سختی نہ برتے، نرمی برتے، یہ ساری چیزیں جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ تربیت اور اصلاح میں جو سلف کا منہج تھا، طریقہ تھا، انہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر بالعلم والرفق والصبر بقصد الاصلاح. کئی سارے ضابطے بیان کیے گئے. کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معروف کا جب حکم دیتے تھے اور منکر سے روکتے تھے تو علم کی روشنی میں روکتے تھے. یعنی ان کو علم ہوتا تھا ہم کن باتوں سے روک رہے ہیں، کن باتوں کو ہم لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علم ہوتا تھا. ایک بات. دوسری شرط لگائی گئی والرفق، نرمی کا پہلو ہمیشہ غالب رہنا چاہیے. نمبر 3 والصبر، جب آپ کسی کام سے روکیں گے یا کسی بات کا حکم دیں گے، بسا اوقات وہ انسان آپ سے جاہلانہ رویہ اختیار کرے گا. سمجھ رہے نا؟ یا تو آپ کی بات مان لے گا، یا تو آپ کی بات سن کے خاموش بیٹھ جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں، جا اپنا راستہ لے. سمجھ رہے نا؟ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور بے قصد الاصلاح، ایک شرط یہ لگائی گئی کہ مقصود اصلاح ہو. مقصود کیا ہو؟ اصلاح ہو. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، تمہارے میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جن کا کام ہو کہ لوگوں میں بھلائیوں کو عام کریں. یعنی اہل علم کا، علماء کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ اس کام میں لگی رہے. اور کیا کرے؟
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکرات سے لوگوں کو روکیں۔ سماج اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کی قباحت، اس کی مذمت، اس کی تردید کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم کرتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب بھلائیوں کو عام کیا جائے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہی سماج، وہی معاشرہ ایک صالح معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک گروہ، ایک جماعت ضرور ایسا ہونا چاہیے اہل علم کا، جن کو پتہ ہو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کیا چیز سماج میں ہم عام کریں اس سے سماج کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور کون کون سی ایسی برائیاں ہیں کہ جس پر نکیر کرنے کی ضرورت ہے، جس سے عوام کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راء منکم منکرا، تم میں سے جو انسان بھی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھے، منکر دیکھے یعنی غلط کرتے ہوئے دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو بزور قوت اس کو روکنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، بزور قوت اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے پاس بزور قوت روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے کہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ درجات بتائے جا رہے ہیں کہ ایک منکر کو روکنے کے درجات کیا ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر بزور قوت آپ کے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم اس برائی کے تئیں آپ کے دل میں نفرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس برائی کے تئیں آپ کے دل میں کیا ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ ذَلِكَ اضعف الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایمان کا بہت ہی کمزور درجہ ہے کہ انسان بول بھی نہ سکے کہ بھائی یہ مت کرو۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیرونہ اوشک ان یعمہ اللہ بعقابہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر برائیاں اپنے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، پھر بھی اس برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو بہت قریب ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو ایک عام عذاب آئے گا، اس میں برائی کرنے والے اور برائی سے نہ روکنے والے دونوں کے دونوں اس عذاب کے شکار ہو جائیں گے، دونوں کے دونوں اس عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ تو تین باتیں خاص طور سے اس میں، ایک قرآن کی آیت اور دو حدیث، یعنی معروف اور منکر کا حکم دینا چاہیے، یہ ہم کو پتہ چلا قرآن کی آیت سے، اور دوسرے ہم کو یہ پتہ چلا کہ منکرات کے درجات ہوتے ہیں، ایک با اختیار انسان اور ایک بے اختیار انسان۔ تو اسی کو سمجھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کرو، ٹھیک ہے، طاقت کا استعمال کرو۔ اب اس کو مثال سے آپ سمجھ لیں، یہاں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ جس کام سے آپ روکنے جا رہے ہیں اس کام کا درجہ کیا ہے، اس کام کا درجہ کیا ہے، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ بد اخلاقی ہے، یا اسی طرح سے اس کا تعلق عام گناہوں سے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے
کہ اس برائی کا درجہ کیا ہے، یا جس معروف کو آپ عام کرنا چاہتے ہیں اس معروف کو عام کرنے میں کتنی طاقت آپ لگا رہے ہیں، اور کون سا کام ہے جس پر کتنی طاقت لگانی چاہیے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق فرائض سے ہے، یا اس معروف کا تعلق اخلاقیات سے ہے، یا اس معروف کا تعلق مستحبات سے ہے۔ تو جس کا درجہ جیسے ہوگا اس کام میں اس قدر شدت کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا، اسی قدر شدت کی ضرورت ہے۔ اگر جہاں زور لگانے کی ضرورت ہے وہاں آپ کیا ہے بغیر طاقت کے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو وہ کام نہیں ہو پائے گا، اور جو بہت معمولی چیزیں ہیں اس کے اوپر زور لگا کر کے آپ کام کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تب بھی معاملہ کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو ہم کو معروف کے درجے بھی معلوم ہونا چاہیے، منکرات کے درجے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہم کو کیا استعمال کرنا ہے۔ یہ معلوم نہیں رہے گا معاملہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معاملہ جو ہے الٹا پڑ جائے گا۔ اب ایک مثال لے لیں، ایک آدمی اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے، اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اور دوسرا انسان وہ ہے کہ اس انسان کو مسجد کے آداب نہیں معلوم ہے، اس کو وضو کا طریقہ آتا ہے، مسجد کے آداب نہیں معلوم ہے، ممکن ہے زور زور سے بات کر رہا ہو، دنیا کی بات کر رہا ہو بیٹھ کر کے۔ دونوں منکرات میں بڑا فرق ہے، ایک ہی ڈنڈے سے دونوں کو نہیں ہانک سکتے ہیں، سمجھ رہے نا، دونوں کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانک سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں، میں مثال دوں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہات سے ایک آدمی آتا ہے، یعنی ابھی نیا نیا اسلام تھا مدینے میں، مسجد نبی ابھی بنی تھی، ایک مسجد بنا کے آئے تھے کہاں، قباء میں، اور دوسری مسجد کی بنیاد پڑی تھی مدینے میں۔ اب مسجد کیا ہوتی، ایک تو خانہ کعبہ تھا مکہ میں، مدینہ میں کچھ تھا ہی نہیں، سمجھ رہے نا، مدینہ میں ایک تو قباء میں مسجد قباء بنی اور مدینے میں مسجد نبی۔ اب مسجد کیا ہوتی ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں نہیں معلوم، اور ابھی لوگ نئے نئے اسلام سے جڑ رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے ذرا دیکھا کہ گھیرا گھارا ہوا ہے یہاں پہ، اور ان کو لگی تھی طہارت، سمجھ، ان کو طہارت کی پیشاب کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے دیکھا بڑا گھیرا گھارا ہے، بڑھ جاتے ہیں۔ آئے تو کہاں بیٹھے، مسجد نبی کے صحن میں، اور وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ کو کہاں برداشت ہوا پھر، جس نے جس کی جہاں جو بیٹھا تھا، جس کی جیسے نگاہ پڑے، سب ایک ساتھ چلا پڑے، ارے کیا کر رہا ہے۔ اب وہ ہو ڈر گیا، وہ ٹھیک ہے ڈر گیا، قریب تھا کہ اٹھ کے بھاگے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوڑے بھی صحابہ ان کی طرف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو روک دیا، رک جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ آدمی دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی آ نہیں رہا ہے تو انہیں کر لیا اپنا کام، سمجھ گئے، پیشاب کر لیا۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، اور نہ ہی صحابہ کو ڈانٹنے دیا، نہیں ڈانٹنے دیا۔ کیوں؟ اس منکر سے، یا اگر صحابہ دوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے نہیں تھے صحابہ کو۔ ہوتا کیا تھا، وہ ایک جگہ پیشاب کر رہا تھا، اچانک اٹھ کے بھاگے اگر پیشاب کرنے والا تو پیشاب آپ کرنے بیٹھ گئے، اب روک نہیں سکتے اس کو آپ، ٹھیک ہے، تو وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا، سمجھ نا، تو اس کا اپنا کپڑا اور مزید مسجد کی زمین اور جگہ پیشاب کے چھینٹے گرتے، کہاں کہاں گرتے معلوم نہیں۔ پھر اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی،
وہاں کیا ہوا, پیشاب کر لیا جب اس نے, اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا وہاں جا کے ایک باکٹ پانی ڈال دو جہاں اس نے پیشاب کیا. کچی زمین تھی, پیشاب جذب ہوا, اب صاف پانی جذب ہو جائے گا, سوکھ گیا وہ زمین پاک ہو گئی. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں. ہاں اتنا ضرور ہوا, صحابہ کو بھی روک دیا نہیں کرو. کیوں؟ مزید جو ہے وہ شخص بھاگتا تھا تو پیشاب کے قطرے پتہ نہیں کہاں کہاں گرتے تھے, تو بہت سارا پانی ڈالنا پڑتا تھا, محنت بڑھ جاتی تھی. اور دوسرے, اس انسان کو اگر مسجد کے آداب معلوم ہوتے اور یہ پتہ ہوتا کہ یہ مسجد ہے تو کیوں پیشاب کرنے آتا تھا وہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر یہ جانے کہ انسان کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے, سب سے پہلے بتاؤ, نہ مانے تو ڈانٹو. آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں. ایک بچہ آیا یا آپ اپنے بچے کو لائے مسجد میں, پہلی دفعہ پورے صف میں گھوم رہا ہے, وہ نماز سے فارغ ہوئے 2-3 تھپڑ جڑ دیا اس کو. ایسا بھاگتے کیا مسجد میں, ایسا دوڑتے کہ ارے بھائی پہلے بتایا کہ آپ نے کہ بیٹے مسجد میں جا رہے, جہاں بٹھاؤں وہاں بیٹھ جانا, دوڑنا نہیں, بولنا نہیں, چلانا نہیں. تو آپ نے تو بتایا نہیں. یہاں کیا ہوگا, یہاں آپ کا مقصود ہے کہ بچے نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے, اس کو غلطی کا احساس دلانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلے صحیح بتانا تو ضروری تھا. آپ بتانے کے بعد وہ غلطی کرتا تھا, تب آپ سزا دیتے تھے تو بات بنتی تھی. اور بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اور سزا دے رہے ہیں آپ, ہاں, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ نفرت کا سبب بن جائے گا. دوبارہ وہ بچہ کہے گا نہیں ابو آپ جاؤ, ہم نہیں جاتے آپ کے ساتھ میں. کیوں؟ مسجد میں تھپڑ پڑتے. آج کتنے لوگ ہیں بچے آتے ہیں مسجد میں تو جھڑک دیتے ہیں, ان کو بھگا دیتے ہیں. آپ ادب سے ان کو سمجھا دو, بیٹے مسجد ہے, یہاں دوڑنا نہیں, بات چیت نہیں کرنا. دیکھو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بول رہا ہے کیا؟ نہیں بول رہا ہے, خالی امام صاحب کی آواز آ رہی ہے. تو آپ کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے مسجد میں, اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کی عظمت, مسجد کے آداب بٹھانے کے بعد, سمجھانے کے بعد, جب وہ سمجھ لیا اس کے بعد غلطی کرے, اس کا مطلب جان بوجھ کے کر رہا ہے. اب اس کو تنبیہ کی ضرورت ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منکر ہو رہا ہے, سمجھ رہے؟ اور منکر کا تعلق کس سے ہے؟ طہارت و صفائی سے ہے. کس سے؟ طہارت و صفائی سے ہے. کہ ایک زمین پہ ایک زمین نجس ہوئی ہے, وہ انسان ممکن ہے نجس ہوا ہوگا, لیکن اس کے اثرات دوسروں تک نہیں آ رہے ہیں, اس کے اثرات دوسروں تک نہیں آ رہے. ایک منکر, ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اثرات صرف اور صرف انسان کے اپنے اوپر ہوتے ہیں. دوسرا وہ ہے کہ اس کے اثرات دوسرے لوگوں تک منتقل ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وہ گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے, اس کا وبال بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, کہیں تنہائی میں پی رہا ہے تو اس کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن وہ بھری مجلس میں پی رہا ہے تو اس کے دھوئیں جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں لوگوں کو اس سے کیا ہوں گی؟ تکلیف ہوں گی. تو اس کا جرم وہ جرم ہے کہ وہ تنہائی میں کر رہا ہے, لیکن مجلس میں کر رہا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے, اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. وہاں تنبیہ ہونی چاہیے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بعد میں بلایا, ادھر آؤ. آئے, پھر آپ نے سمجھایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے, یہ طہارت کے لیے نہیں ہے, پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے نہیں ہے, گندگی کے لیے نہیں ہے. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ جانے لگا تو کہا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم علی احد. اے اللہ میرے اوپر رحم کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر, اور کسی پر رحم مت کر. ساتھ میں صحابہ بیٹھے تھے نا, مارنے دوڑے تھے, تو اس نے کہا خالی میرے اوپر رحم ہونا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم ہونا, اور باقی کسی پہ نہیں ہونا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ ہم کو مارنے کو دوڑے تھے.
اب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو دوڑے ڈانٹ کر کے اس کی طرف بڑھے، ان کے تعلق سے نفرت ہوئی. معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہوتا تو کیوں آ کے کرتا پیشاب. تو منکر کے درجات ہوتے ہیں. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بول رہے. آپ دیکھیے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، نماز میں بات چیت کر رہے ہیں، ابتدائی اسلام ہے. کسی نے چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا، انہوں نے رحمک اللہ کہہ دیا. یہ نماز میں ہو رہا ہے. پھر لوگ ان کو گھورنے لگے. وہ نماز میں بول رہے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، کاہے کو گھور رہے. یہ سب پوری باتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، ان کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اس میں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین استاذ، ٹیچر نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھا. ٹھیک ہے. تو منکر کا درجہ کیا ہے، کس درجے کا ہے وہ، اور کرنے والا کس درجے کا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. سامنے والا جو غلطی کر رہا ہے اس کا درجہ کیا ہے، وہ کس درجے کا ہے، اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ انجانے میں کر رہا ہے. یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نہیں پتا رہے گا تو آپ اس کو تنبیہ نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے عمدن اگر کر رہا ہے آپ سختی برتیے پھر اس کے ساتھ، لیکن انجانے میں کر رہا ہے تو پہلے آپ بتائیے تو صحیح. یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ نفرت ہو جائے گی اس کو آپ کے تئیں. بعض لوگ ہمارے اپنے مصلی نماز میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ کھڑے ہو گیا، اس کو نہیں معلوم کہ نماز میں پیر ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، جو کھڑے ہوا اس کو بھی نہیں معلوم کہ پیر ملانا چاہیے. اب یہ پیر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اب پورے نماز یہی کھیل چلتے رہتا. ٹھیک ہے. ارے بھائی، آنے والا اس کو معلوم ہوتا تو آ کے مل کے کھڑا ہو جاتا تھا. وہ نہیں ملا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو پتا نہیں ہے سب بندی کا طریقہ. ٹھیک ہے. اب ہوگا یہ کہ دوسرے دن وہ مسجد میں آئے گا ہی نہیں. ارے یار کیا ہے یہ، کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے صحیح طریقے سے، نماز میں کچھ بھی حرکتیں کرتے رہتے. تو وہ کیا ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا. اس کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے رائٹ سائڈ میں جو ہے امام کی طرف، اس سے آپ اپنا پیر ملائیں. جو بعد میں آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کے کھڑا ہو. نہیں ملا رہا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کا جو ڈھانچہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ویسے ہی کھڑے ہوں. اب ایسا کھڑے ہو جائیں گے تو کیسا چلے گا؟ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے. آپ اس سے پیر ملانے کے چکر میں ایسا ٹیڑھے ہو گئے تو نماز میں تو قیام آپ کا سیدھا ہونا چاہیے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ایک غلط چیز کو ہم روکنے جاتے ہیں، یا اس کو تعلیم، ہمارا مقصد کیا، عملی طور سے اس کو تعلیم دے دیں، بتا دیں کہ ایسی سب بندی ہوتی ہے، لیکن زبانی طور سے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہاں تک کہیں ارے یار یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، انگلیاں کچل دیتے ہیں. انگلیاں کیا کرتے ہیں، کچل ڈالتے ہیں. تو بہت ساری باتیں، کئی ساری باتیں باہر جا کر کے نہیں معلوم ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک صحیح چیز جو واقعی اسلام کا حکم ہے، تعلیم ہے، اس کے تئیں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. علم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، دعا سلام کرے، اجنبیت ختم ہوئی. بھائی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب بندی کا ایسا رہتا. آپ نے پیر ملائے نہیں، مل کے کھڑے ہونا چاہیے. صف میں اگر خلل رہے گی تو
دلوں میں اللہ خلل پیدا کر دے گا. تو آپ سمجھا دیجئے ان کو آسانی سے، بات ختم ہو گئی. عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، لیکن آپ بتائے نہیں، عملی طور سے اس کو انجام دینے جاتے ہیں تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کے تعلق سے انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو مراتب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے یا جو آپ معروف عام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کن لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، کن کو بتانا چاہتے ہیں اور کیسے بتائیں گے. ہمارے پاس چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن پروسنے کا طریقہ جو ہے بڑا غلط ہے. پروسنے کا طریقہ بہت غلط ہے. تو رفق چاہیے، نرمی چاہیے، ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں سختی بھی برتی گئی ہے. میں نے کہا کہ اگر اس گناہ کے اثرات، اس جرم کے اثرات انسان کے اپنی ذات تک ہیں تب آپ نرمی کا معاملہ اختیار کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والوں نے مارا، گالیاں دینے والوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، ستایا آپ کو، لیکن کبھی آپ نے اپنے ذات کے تئیں انتقام نہیں لیا. لیکن وہیں آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے اثرات امت کے مفاد پر پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموشی نہیں اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ بھی خاموش. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے. سن 10 ہجری میں، سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو بڑا کانفیڈینشیل رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. یعنی صحابہ کی ایک مخصوص طبقہ ہی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں مکہ کی طرف اور مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے. بڑا کانفیڈینشیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی صحابہ کی اور ان کے درمیان یہ بات رکھی کہ ہم کو مکہ فتح کرنی ہے. یعنی جو بہت معتمد لوگ تھے انہی کو بلا کر کے مشورہ کیا اور ان کے سامنے بات رکھی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہتے تھے کہ ہم اگر کھلے عام نکلیں گے تو دشمن بھی کیا ہو جائیں گے؟ الرٹ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، ادھر سے بھی جانے جائیں گی، ادھر سے بھی جانے جائیں گی، خون بہے گا. تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کانفیڈینشیل رکھا اس کو. لیکن ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام لا کے مدینہ تو آ چکے تھے، ان کی فیملی مکے میں رہ گئی تھی، ان کی فیملی مکے میں رہ گئی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ بات مکے تک نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ بہت خون خرابہ ہو جائے گا. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک خاتون مکہ مدینہ آئی تھی کچھ کام سے، انہوں نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھ کر کے دے دی ان لوگوں کے پاس جن کے قریب میں ان کے اپنے بیوی بچے رہتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں. اور صرف بتانے سے یہ مقصد تھا کہ کم سے کم وہ اپنی جان بچا لے گا اور ہم نے بتایا ہے اس وجہ سے ہمارے بھی بال بچوں کی وہ حفاظت کر لے گا. یہ ایک مقصود تھا. انہوں نے ادھر چٹھی بھیجی، وہ عورت نکلی، ادھر وحی نازل ہو گئی اور اللہ نے خبر کر دی کہ ایک عورت ایسی ہے، اس کے پاس ایک چٹھی گئی ہوئی ہے اور فلاں نے یہ چٹھی بھیجی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ ابھی اس وقت فلاں مقام پر وہ عورت مل جائے گی. گئے، بہرحال وہ اپنے بال میں چھپائی ہوئی تھی وہ چٹھی، اس کی تلاشی لی گئی تو نکلا، لے کر کے آئے. اب حاطب بن ابی بلتہ حاضر ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں کیا تھا؟ یہاں یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کے اثرات صحابہ کے اوپر پڑتے تھے کیونکہ سامنے والا الرٹ، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں جان رہا ہے، سامنے والا معلوم ہے کہ آپ آ رہے ہو حملہ کرنے، تو کیا رہے گا؟ پہلے سے تیار رہے گا، وہ گھات میں رہے گا. آپ تو پھر ہی آپ کو نہیں معلوم لیکن اس کو معلوم ہے. تو خالی حاطب بن ابی بلتہ جانتے تھے اور پہنچا دیا خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ جانتے ہیں کہ مکہ والوں کو پتہ نہیں، اس لیے آرام سے جا رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں.
اور دشمن ادھر چھپ کر کے بالکل گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جاتی معلوم نہیں. تو کیا ہو رہا تھا، اس غلطی کے اثرات پورے لوگوں پر آتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں ان سے برداشت ہوتا، یا رسول اللہ انہو منافق دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو گیا ہے. یہ اتنی کانفیڈینشیل میٹنگ ہوئی اور آپ نے بارہا کہا کہ اس کو راز رکھنا ہے، اور یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر رہا ہے، یہ منافق ہے. آپ بس مجھے اجازت دے دیں، اس کی گردن ابھی مار دیتے ہیں. کیوں اتنا ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ صرف اس غلطی کا اثر حاتب بن ابی بلتہ پر تو نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے، کیونکہ لڑائیاں کرنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے مسلمان غالب آتے بھی تھے، لیکن ادھر بھی قتل ہوتا تھا، مارنی پڑتی تھی. وہ لوگ بھی کم سے کم کچھ تو صحابہ شہید ہوتے تھے، تو بہت سارا نقصان ہو جاتا تھا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا باقاعدہ اور وجہ پوچھی، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. یہاں اس واقعے میں ہم کو دو نقطے ملتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر جرم ایسا ہے کہ جس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں تو یہ جرم ایسا ہے کہ جس پر مواخذہ کیا جائے، پکڑ کی جائے، گرفت کی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جرم کرنے والے، جو انسان جس نے جرم کیا ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اسباب کا تدارک بھی کر لینا ضروری ہے. کیوں غلطی ہوئی یہ جاننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بس چڑھ دوڑو اس کے اوپر. حضرت عمر بن خطاب کیا چاہتے تھے؟ ابھی اجازت تو گردن مار دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر حکم لگانے سے پہلے، ایک غلطی کرنے والے پر حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے یہ جاننا کہ اس غلطی کا سبب کیا ہے، کیوں یہ غلطی اس انسان نے کی ہے. یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا بعد میں جب انہوں نے سبب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ یقین ہے 100%. کیا 100% یقین ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مکہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے تو ہم کو 100% یقین ہے مکہ فتح ہو جائے گا، چاہے میں خبر پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، کیونکہ اللہ نے انا فتحنا لکا فتحا مبینہ کہہ دیا ہوا ہے. تو ہم کو یقین ہے ہمارے خبر پہنچانے سے آپ کو شکست نہیں ہو سکتی، اس پر ہم کو یقین ہے. اور دوسرا، ہمارا مقصود آپ کو دھوکہ دینا نہیں تھا، بس ہمارا مقصود صرف اتنا تھا کہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت ہو جائے. کیونکہ یہاں اکثریت ایسے ہیں جنہیں وہ اپنے بال بچے جو بلا چکے ہیں، لیکن ہمارے بال بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا. تو جب فتح ہونے والی ہے تو ہمارے بتانے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا مینا باندھنا ہے. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور آپ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ دیکھو یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. حاتب بن ابی بلتہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور جب بدر میں فتح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر کے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شریک ہونے والے لوگ، اب اس کے بعد سے تم جو چاہو کرو، میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تم کو. اتنا بڑا مقام ہے. اب یعنی اس کے بعد تم جو چاہو کرو، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے، تو کہہ دیا جو چاہو کرو، اس کے بعد میں پہلے سے معاف کر دیا ہوا، تمہاری غلطیاں پہلے سے میں نے معاف کر دی ہوئی. تو کہا یہ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کیوں مواخذہ کریں. تو ہم کو ان کے ارادے پر پورا یقین ہے کہ ان کا مقصود مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا. تو یہاں ایک ہم کو نقطہ یہ ملتا ہے کہ کسی کے ایک غلطی کی وجہ سے
اس کے جملہ خدمات پر جھاڑو نہیں پھیرنا چاہیے. بات سمجھ میں نا؟ ٹھیک ہے، بہت سارا خدمات اس کے، بہت سارے خدمات ہیں دین کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں، امت کے تئیں. ایک آدھ غلطی اس کی ہو گئی، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کے پورے کردار کو انسان داغدار سمجھ لے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ٹھیک ہے، تو یہاں بتانے یہ مقصود ہے کہ ایک منکر وہ تھا جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو روک دیا، ان کو بلا لیا اور سمجھا دیا. یہاں ایک منکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مواخذہ کیا ان کو، اور جملہ بھی دیکھیے کتنا سخت ہے، انہو منافق. یہ منافق ہو گیا ہے، یہ منافق ہو گیا. یہ سلف کا وصول ہے کہ غلط ہے اور وہ غلطی کس درجے کا ہے اس کے اوپر حکم لگاتے تھے وہ. یہ منافق ہو گیا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس غلطی سے روکنا چاہتے ہیں اس غلطی کا درجہ کیا ہے، اور بہت ساری تفصیل. تو اتنی باتیں تو کچھ حد تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ بھائی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ غلطی کس درجے کی ہے، اسی اعتبار سے ہم کو اس پر مواخذہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، معروف ہے، آپ بھلائی کا حکم دینا چاہتے ہیں. ایک معمولی سے آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، اس پر اس کو نہیں بولے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مزار پرستی کر رہا ہے، قبروں پہ جا رہا ہے، اس پر اس کو تنبیہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، ٹوپی کیوں نہیں پہنا تو نے؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنا؟ ٹوپی پہننے نہ پہننے کی وجہ سے مسجد کے باہر چل ٹوپی پہن کیا، بغیر ٹوپی کا نماز نہیں ہوتی. تو ایک چیز کہ جس سے نماز کے صحت اور عدم صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے اوپر اتنی سختی برتی جائے، اور وہی انسان سود میں ملوث ہے، رشوت میں ملوث ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے اوپر بڑی سختی برتی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے معروف کس درجے کا ہے اس پر اسی طریقے پر تعلیم دی جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا سر ڈھانک کر کے آؤ، ٹوپی لگا لو، کیا فرق پڑتا ہے، سر ڈھانک کر کے نماز پڑھو، کیا فرق پڑتا ہے، یہ الگ بات ہو گئی. لیکن نہیں، یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا کوئی شخص تو باقاعدہ ٹاٹ کی بنی ہوئی ٹوپی لا کے اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے. اور ٹوپی اتنی گندی، اللہ کے گھر میں وہ کبھی دھلتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں جب سے کسی نے لا کے دے دیا ہوگا وہ کبھی اس کے اوپر پانی نہیں پڑا ہے. وہ ٹوپی، اب ایک آدمی نماز میں کھڑے ہوا ہے، وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ لا کے ٹوپی رکھ دے رہے ہیں. آپ منتشر ہو رہا ہے نا، اس کے خیالات منتشر ہو جا رہے ہیں. تو کتنی غلط بات ہے. فرائض میں ایک آدمی لگے ہوا ہے اور ایک کا تعلق جس کا تعلق مستحبات سے بھی نہیں ہے، اس چیز پر آپ اتنی سختی برت رہے ہیں. تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ بات بڑی معمولی سی ہوتی ہے لیکن اس کو فرائض کے درجے میں آدمی رکھ دیتا ہے، فرائض کے درجے میں رکھ دیتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں کہ دین سے نفرت کا سبب بن جاتی ہیں. تو منکرات اور معروف کے درجات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کس درجے کا ہے. اس کے بعد آپ اس کو بلائیے اور اس انداز میں بلائیے. دوسری بات یہاں کہی گئی فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. منکر آپ دیکھیں تو اپنے طاقت سے روکیں. اب طاقت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. کس کو کس پر اختیار حاصل ہے؟ باپ ہے، بیٹے پر اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ سختی برت سکتا ہے، اسے غلطیوں پر تنبیہ کر سکتا ہے، اس کو ڈانٹ سکتا ہے، چھوٹا ہے تو مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے، اس کو بزور قوت اس غلطی سے روکنے کا اختیار کس کو ہے؟ اس کے اپنے ماں باپ کو ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ماں باپ تک، پیرنٹس تک بات پہنچائیں آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے. ہاں آپ نے 2 چاٹا لگایا تو اس کے ماں باپ آپ سے لڑنے کو آئیں گے.
یہاں کیا ہو ایک غلطی ہو رہی ہے آپ سے. کیا آپ ٹھیک ہے منکر سے روک رہے ہیں لیکن آپ با اختیار نہیں تھے. با اختیار کون تھے؟ اس کے اپنے ماں باپ. ان کو حق تھا. آپ کی ذمہ داری ہے بات وہاں تک پہنچائیے جن کے انڈر میں وہ ہے. ایک کمپنی کا آدمی غلطی کر رہا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کمپنی کو آپ انفارم کیجئے. آپ کا جو آدمی آیا تھا کام کرنے, اچھا کام نہیں کیا اس نے, آپ اس سے لڑیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اوپر جو اختیار رکھتے ہیں وہ کمپنی کا باس ہے, مینیجر ہے, وہاں تک پہنچائیے. شوہر کو بیوی کے اوپر اختیار ہے, وہ سختی برتے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سدھارے. اور ایسی برائیاں جو عام انسانوں میں عام ہیں جس پر اختیار نہ ماں کو ہے نہ باپ کو ہے, پولیس تک آپ پہنچائیے. یہ کم بخت گنڈا گردی کر رہا ہے. یہاں آپ اگر اس کو ماریں گے تو آپ کیا ہوگا؟ قانون کی نگاہ میں آپ بھی مجرم قرار پائیں گے. تو کہا جاتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچاؤ جن کو اختیار ہے اس کو سزا دینے کی. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کے اپنے کو مار دیا, اب آپ بھی اس کو مار دے رہے ہیں تو آپ بھی مجرم بن جا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ٹھیک ہے, تو تغیر منکر میں کیا ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں جو ہے آپ وہی کرو, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہاں اپنے اختیار مت دکھاؤ. وہاں دکھائیں گے تو معاملہ الٹا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں معاملہ الٹا ہو جائے گا. تو ایک ہی ٹکڑا میں آپ کو بتا سکا, اور پھر انشاءاللہ کل کے درس میں بہت ساری باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.